السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسے بھی رسم و رواج موجود ہیں جہاں شادی سے پہلے ازدواجی تعلق قائم کرنا لازم ہے؟ یعنی اگر ایسا نہ کیا جائے تو شادی جائز نہیں مانی جاتی۔ یہ کہانیاں سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ حقیقی قبائل اور معاشرے جہاں یہ سب کچھ ایک عام رسم سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہے ایک ایسا قبیلہ جو پوری دنیا کو حیران کر چکا ہے۔ آئی لینڈز، جہاں کے لوگ ہم بستری کو ایک کھیل کی طرح سمجھتے ہیں، یہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں 13 سال کی عمر سے جسمانی تعلق قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے ہم بستری نہ کریں تو اسے نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ خود بچوں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے تجربات سیکھے، اور ہاں، شادی کے لیے ہم بستری کا تجربہ لازمی مانا جاتا ہے۔ سیونا قبیلہ ایمیزون کے جنگلات میں رہتا ہے۔ یہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو کم از کم 3 دن اور 3 راتیں ایک ساتھ گزارنی پڑتی ہیں، بغیر کسی مداخلت کے۔ اگر لڑکی اس دوران خوش ہو جائے تو شادی کا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ رشتہ ختم سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ آہنگ نہ ہوئے تو خاندان شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور قبیلے کے لوگ اسے روحانی ہم آہنگی کا نام دیتے ہیں۔ نیپال کے کچھ دور دراز دیہاتی علاقوں میں اب بھی قدیم رسم مورانگ رائج ہے۔ یہاں لڑکیاں شادی سے پہلے مختلف مردوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ان کا اصل ساتھی کون ہے۔ بعض اوقات ایک لڑکی 4 یا 5 مردوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور پھر خاندان کے سامنے فیصلہ کرتی ہے کہ کسی سے شادی کرنی ہے۔ اگر کوئی لڑکی ایسا نہ کرے تو اسے نابالغ یا تیار نہ ہونے والی دلہن سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم بظاہر عجیب لگتی ہے، مگر وہاں کے لوگ اسے زندگی کی تیاری سمجھتے ہیں۔ مارکسین، جنوبی بحر الکاہل کے مارکسین قبیلے میں ایک انوکھی رسم ہے۔ یہاں ماں باپ خود اپنی بیٹیوں کو مہمان مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ تعلقات کے آداب سیکھ سکیں۔ انڈونیشیا کے یہ قبیلہ شاید سب سے زیادہ عجیب ہے۔ یہاں لڑکیاں ازدواجی صلاحیت کا ثبوت دیتی ہے، یعنی انہیں سرکاری سطح پر ہم بستری کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ شادی کے قابل ہے، اور یہ عمل عام طور پر قبیلے کی بزرگ خواتین کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اگر لڑکی یہ ثابت نہ کرے تو اسے شادی کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یقین نہیں آتا یہ سب کچھ انڈونیشیا کی سرکاری ڈاکومنٹس میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ دوستوں، دنیا میں ہر جگہ کے رسم و رواج مختلف ہے۔ جو ہمارے لیے حرام، عجیب، یہ ناقابل یقین ہو، وہ کہے اور مقدس اور قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ ان کہانیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ثقافتیں اور معاشرتی اقدار کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایسے معاشرے میں جی سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو ایسی رسمیں سکھا سکتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔